خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلبو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل شہید اعظم امام عرش مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام ان کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً میرے بعد آپ کو مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کے خطابات کو سننا ہے۔ چونکہ مجھے سفر پہ روانہ ہونا ہے، اس لیے میں جلدی حاضر ہو گیا، اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت دیر تک کوئی گفتگو کی جائے۔ بہت مختصر میں اپنی حاضری لگا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ اگر لمبی تقریر کروں تو شاید آگے کا میرا سفر ملتوی ہونے کا خوف لگتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم لوگ ماہ محرم کا چاند دکھنے سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے اور مزید، بلکہ اہل سنت و جماعت کا تو یہ دستور ہے، یہ وتیرہ ہے اور یہ طریقہ ہے کہ ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ امام شافعی کا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ تمہارے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم تو امام کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بلکہ اہل سنت جتنے خوبصورت اور اعتدال کے انداز میں اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں، اتنا کسی کا حصہ بھی نہیں۔ نہ یہ حصہ ناصبیت کے پاس ہے، نہ یہ حصہ رافضیت کے پاس ہے۔ الحمدللہ ہمارا مسلک افراط و تفریط سے پاک ہے، الحمدللہ، اور ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں نے آپ کی خدمت میں جو پیغام رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کو دیکھیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، یا تو دنیا کے اندر کوئی بندہ حسینی ہے یا تو کوئی بندہ یزیدی ہے۔ اس اعتبار سے یعنی کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ یزید کے کردار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلی بات، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، تاکہ آپ کو پہلے پتہ چل جائے کہ یزید کون ہے۔ یزید صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یزیدیت ایک مکمل نظریے کا نام ہے، ایک مکمل مکتبہ فکر کا نام ہے، ایک مکمل کردار کا نام ہے، ایک اصطلاح کا نام ہے جسے ہم یزیدیت کہتے ہیں۔ اور امام حسین یا حسینیت بھی کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک مسلک کا نام ہے، ایک مشرب کا نام ہے، ایک پہچان کا نام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ہم دونوں میں کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو تھوڑا سا یزید کا تعارف پیش کر دیا جائے۔ یزید وہ ہیں صد الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ
خاندان کو بدنام کرنے والا شخص انتہائی موٹا بھدا اور بدکردار تھا. جتنی برائیاں کسی ایک انسان میں جمع ہو سکتی ہے وہ سب کے سب یزید کے اندر جمع تھی. حتیٰ کہ اللہ اکبر ہمارے بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہ لکھا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کی نبوت کا مذاق اڑایا, حضور کی رسالت کا مذاق اڑایا. اس کی طرف بعض اشعار منسوب ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ بنو ہاشم پر کوئی نبوت و رسالت نہیں, انہوں نے تو یہ ڈھونگ رچا تھا. اللہ اکبر. شہداء کے سر دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ آج میں نے بدر میں قتل ہونے والے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا ہے. اس طریقے کی باتیں اس نے کہی ہے. اور پھر یہ شخص تھا جو بدکاری, زناکاری اور بدفعلی, شراب اور ساری گندگیوں کے اندر مبتلا تھا. اور میں سمجھتا ہوں میں نے کسی شریف انسان کو آج تک نہیں دیکھا جس نے یزید کی تعریف کی ہو, چاہے وہ ہندو مذہب کا آدمی ہو, چاہے وہ سکھ مذہب کا آدمی ہو, چاہے وہ عیسائی مذہب کا آدمی ہو, چاہے وہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو. شرافت جس کو چھو کر بھی گزرتی ہے, کبھی میں نے اس کو یزید کی تعریف کرتے نہیں دیکھا, یزید کی حمایت کرتے نہیں دیکھا, یزید کا نام ادب سے لیتے نہیں دیکھا. جب بھی یزید کا نام آیا کسی مذہب کا آدمی ہو, اگر اس کے پاس ہلکی سی بھی شرافت کی خوبو باقی ہے تو یزید کا نام آتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. یہ ایک شخصیت ہو گئی یزید کی. مختصر میں نے عرض کر دیا, ورنہ آپ تاریخ کی اوراق ڈالیں گے تو یزید کے سارے کردار کی کہانیاں اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے. اور دوسری طرف ایک ہستی ہے جسے نواس رسول کہتے ہیں, صفت پیغمبر کہتے ہیں, ریحان رسول کہتے ہیں.